السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم فرمایا۔ مایوسی، قنوطیت یا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ہمیں قطعاً کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ جب آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو کوئی بھی معاملہ ہوا، چاہے وہ برا ہو یا بھلا، یہ اللہ تعالی ہی کا فیصلہ ہے، اللہ تعالی نے میرے لیے ہی یہ چیز بھیجی ہے اور مجھ کو اس میں مبتلا کیا ہے، تو پھر وہ چاہے کتنا ہی اچھا اس کے ساتھ معاملہ کیوں نہ ہو جائے، وہ تکبر میں یا اطراحت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی برا معاملہ کیوں نہ ہو جائے، وہ مایوسی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ ہر چیز کو یا ہر اچھائی یا برائی کو وہ اچھائی دینے اور برائی دینے والے یعنی باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ شکر اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ جہاں کوئی اچھائی دیکھیں تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اطراحت میں مبتلا نہ ہو، تکبر اختیار نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہماری حیثیت کیا اور ہم کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام اور اکرام فرمایا ہے کہ ہمیں فلاں نعمت عطا ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کو قبول کریں، اختیار کریں، استعمال کریں۔ جیسے طالب علم ہے، امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کو اپنی بڑائی نہ سمجھے، اپنا کوئی کارنامہ یا اپنی ذہانت کے بل بوتے پر حاصل ہونے والی کامیابی قطعاً نہ سمجھے، بلکہ اس کو اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس پر شکر ادا کرے۔ کسی کو اچھی ملازمت حاصل ہو گئی تو بھی اس کو اپنا بڑاپن نہ سمجھے،
اپنی بڑائی کا اس میں کوئی دخل نہیں. آپ سے زیادہ قابل تو دنیا میں اور لوگ ہیں, ان کو وہ حاصل نہیں ہوئی اور آپ کو حاصل ہوئی ہے, تو یہ اللہ کا انعام ہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو ہر آدمی اپنی طرف سے یہ سوچے کہ جو بھی مجھے کامیابی ملی ہے وہ اللہ کا انعام ہے. کسی نے اچھی ملازمت شروع کی تب بھی یہی, کسی کو اچھی تجارت حاصل ہوئی یا تجارت میں اچھا خاصا بڑا نفع ہوا تب بھی اس کو اللہ کا انعام سمجھے. کوئی بیمار تھا, صحت کی دولت سے مالا مال ہوا, تو اس میں نہ اپنا کوئی کمال نہ اپنے پیسے کا کوئی جو ہے نتیجہ, بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت کی نعمت کا حاصل ہونا ہے. اسی طرح پر جب آدمی کسی مصیبت میں, تکلیف میں یا پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. کوئی اچانک بیمار ہو گیا, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور یہ یقین کر لے کہ یہ جو مجھے بیماری عطا ہوئی ہے, ظاہری طور پر تو تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور میں ایک طرح سے ایک مصیبت میں گھر گیا ہوں, لیکن نتیجتاً یہ میرے لیے خیر ہوگا, بہتر ہوگا. جب اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے, تو وہی اس کو دور کرنے والا ہے. یہ سمجھتے ہوئے صبر اختیار کر لے اور اللہ تعالی سے شفا کی دعا مانگتے رہا کرے. اسی طرح کسی کو کوئی نقصان ہو گیا, کوئی گھاٹا ہو گیا, تو اس کو بھی وہ اللہ کی طرف سے سمجھے. ظاہری سبب کو بھی ڈھونڈنے کی کوئی جو ہے اس میں قباحت نہیں ہے کہ کس وجہ سے نقصان ہوا ہے, کس وجہ سے گھاٹا ہوا ہے, کیا چیز رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس نقصان میں پڑ گئے ہیں. اس کے جو ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں, وجوہات ہو سکتی ہیں, ان کو تلاش کرے, ان سے بچنے کی کوشش کرے, لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہ سمجھتے ہوئے صبر کر لے. اللہ تعالیٰ اس حالت کو ٹلائے گا, پھر دوبارہ جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے گی. تو بہرحال ایک مسلمان کے لیے تعلیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو یہ دی گئی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر راحت میں ہم اترانا شروع کر دیں گے, مصیبت میں گھبرانا شروع کر دیں گے, تو کیا ہم کوئی دنیا کو بدل کر رکھ سکیں گے؟ بالکل نہیں بدل سکتے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کا مکمل اختیار نہیں رکھتے, تو کیا ہمارے اترانے سے, تکبر کرنے سے, یا ہمارے حد سے زیادہ پریشان ہو جانے سے کسی اور چیز کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں راحت میں شکر اور مصیبت میں صبر کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنے کی اجازت ہے, اور صبر اور شکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے رہنے کا حکم ہے. جب ایک مسلمان مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو اپنے قلب میں بٹھا لے گا, اپنے دماغ میں جما لے گا, تو وہ کسی بھی مصیبت میں گر کر, مبتلا ہو کر مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کو, بلکہ ایک انسان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مایوس ہو جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہ لوگوں, تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر اور ناشکر بندے ہی مایوس ہوتے ہیں. تو قنوطیت, مایوسی, اپنے آپ سے اتنا ناراض ہو جانا کہ جینے کا ارادہ چھوڑ دینا, یہ ایسی چیز ہے جس کو کسی نے بھی اچھا اور پسندیدہ نہیں سمجھا.
دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یا جتنے نظریات آئے ہیں، ہر نظریہ اور ہر مذہب مایوسیت کو، قنوطیت کو یا اپنے آپ کے ہلاک کرنے کو ناپسندیدہ اور غلط سمجھتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو پھر مسلمان کو مایوس ہونے یا نا امید ہونے کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ مایوسی ایک ایسی بری چیز ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ایک ایسا برا عمل ہے یا ایسی بری سوچ ہے جو آدمی کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے راستے تک پہنچا دیتی ہے. موجودہ دور میں غیر مسلم اقوام میں تو یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جب ذرا سا گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور سامنے ان کی دھندلاہٹ نظر آتی ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو زندگی کے اگلے مرحلوں کو ختم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر مسلمین خودکشیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا. غیر مسلمین میں تو اس کا رواج ایک عام طور پر نظر آتا ہے، بلکہ تحقیق بتاتی ہے کہ انسانوں کے اندر سالانہ جو اموات ہوتی ہیں ان میں سے 2% تعداد ایسی بھی ہے جو خودکشی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں. لیکن مسلمان اس طرح ہرگز نہیں سمجھ سکتا. مسلمان کی جو زندگی ہے اس کا وہ مالک ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک حقیقی، وہی پروردگار ہماری اس جان کا اور ہمارے ہر عضو کا مالک ہے. میں اپنے اس جسم کا مالک نہیں، آپ بھی اپنے کسی جسم کے کسی عضو کے مالک نہیں. جب ہم اپنے جسم کے، اپنے اعضاء کے مالک ہے ہی نہیں تو ہمیں ان کو ہلاک کرنے یا ان کو ختم کر دینے کی کیسے اجازت ہو سکتی؟ تو مسلمان کو تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی، یہ جسم، یہ جان اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب مسلمان کا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو ہماری ذمہ داری کھڑے ہونا. اگر اللہ نے حکم فرما دیا بیٹھ جاؤ تو ہماری ذمہ داری ہے بیٹھ جانا. تو ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، ہمارا ہر سکون اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور ہم اس جسم کے، اس جان کے مالک ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے جسم کو یا اپنے کسی عضو کو ہلاک کر دینے کی قطعاً کوئی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں دی. ہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمارے جسم کو، ہماری جان کو اللہ کی راہ میں ہم قربان کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر استعمال کریں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی وہاں ہماری نہ جان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، نہ مال کو، نہ ہمارے وقت کو. اسی لیے حرام کاموں میں نہ ہم اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، نہ اپنے جسم سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، نہ اسی طرح پر ہمارا وقت ایسی چیزوں میں ضائع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے بطور امانت کے. اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں استعمال کی اجازت دی. تو بہرحال موجودہ دور میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس کے کچھ اثرات آنے شروع ہوئے. امتحانات کے موقع پر طلبہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو وہی ایک غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح
ناکام بچوں کے اندر خودکشیوں کا رجحان نظر آتا ہے. مختلف وجوہات ہیں، مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے خودکشی آتم ہتیا کی جاتی ہے. ان میں سے ناکامی کا خوف، یا اسی طرح پر گھریلو جھگڑے، یا اسی طرح کسی کی مظلومیت، اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، خودکشی کر بیٹھتا ہے. جبکہ ہر سبب کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بچنے کے ذریعے موجود ہے. خودکشی تک پہنچنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی، اور کسی مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام تو اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیتا ہے کہ جس کی توبہ کے آثار دنیا کے اندر موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بڑا جو گناہ بیان کیا ہے وہ تو ہے شرک، اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو آدمی کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. تو کسی اور کو قتل کرنا جیسا بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اسی طرح کا گناہ ہے. یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا گناہ ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا کوئی، تو یہ تو صرف میرا اپنا معاملہ ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا اپنا معاملہ ہے کہ نہیں ہے، جان ہماری تھوڑی ہے، جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو یا اللہ کی دی ہوئی جان کو کس طرح اپنی طرف سے ہلاک کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی جزا یا جس کی سزا ہمیشہ جہنم کے امکانات. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دیتا ہے تو اس کی سزا اتنی بری ہے، اتنی بھیانک ہے کہ وہ جہنم میں بار بار جو ہے اوپر سے گرایا جاتا رہے گا، ہمیشہ اسی طرح پر وہ گرایا جاتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی زہر کو پی کر خودکشی کر لے تو وہ زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، بار بار وہ پیتا رہے گا اور بار بار جو ہے اس سزا کے اندر مبتلا رہے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. اسی طرح پر کوئی ہتھیار لے کر، کوئی نیزہ بھالا لے کر یا کسی بھی قتل کرنے والا ہتھیار لے کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا تو وہ ہتھیار اس کو تھمایا جائے گا جہنم میں، اور وہ بار بار اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے. تو خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا خودکشیوں کے جو اسباب ہیں، پہلے ان اسباب کو ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ آخر ان چیزوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے، اور یقیناً ذریعہ ہے. عام طور پر جو خودکشیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں آتا ہے، غیر مسلمین میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات مسلمانوں میں بھی اب در آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. اسی وجہ سے اس موضوع کو لینا ضروری سمجھا گیا ہے. امتحانات کا موقع ہے، بچے جو امتحان میں ناکام ہونے کے خوف سے یہ خودکشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ہماری بیٹیاں، بچیوں کے اندر یہ رجحان بہت زیادہ ہی دیکھنے میں آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان میں ناکامی کا خوف، اس خوف کو میرے دل سے دماغ سے نکال کر باہر کر دینا چاہیے. اس خوف کو، اس اندیشے کو پہلے اپنے ذہن سے باہر نکال دیں. اور اگر ناکام ہو بھی جاتے ہیں تو کیا امتحان میں ناکامی اتنی بری چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دے؟ اور امتحان میں ناکامی کوئی ایسی چیز ہے کہ اب آگے کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں؟ کیا دوبارہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے. ایک بار اگر کوئی ناکام ہو جائے تو دوبارہ امتحان لکھنے کا موقع ملے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آیا پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے. تو اس طرح پر ہمارے بچوں کے یا ہمارے بچیوں کے ذہن میں ہرگز کبھی یہ اندیشہ نہ آئے. ہاں، محنت ضرور کرنی ہے، وہ امتحان کی تیاری جس حد تک ہو سکے ضرور کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، پوری تیاری کر کے وہ امتحان لکھیں. اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے خیر ہمارے لیے رکھا ہے تو ضرور کامیاب ہوں گے، اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے. اور جہاں اگر ہم اچھی محنت کریں، سمجھ کر جو ہے سبق پڑھیں تو کامیابی کی پوری امید ہے.
پھر بھی اگر کوئی ناکام ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوبارہ امتحان آئے گا، 3 بار آئے گا، 4تھی بار آئے گا، اگر پھر بھی نہ پاس ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ زندگی جو ہے اتنی چھوٹی چیز تو ہے نہیں کہ امتحان کی وجہ سے یا ناکامی کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی کو جو ہے ہمیشہ کے لیے زندگی سے منہ موڑ لے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح پر خودکشیوں کی ایک جو وجہ ہے وہ ہے آپسی تعلقات کا بگاڑ، آپسی ناچاکی، خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا دوستوں کے تعلقات میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تبھی کوئی مایوس ہو کر، نا امید ہو کر خودکشی کی طرف اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرے اور اپنے حق کو معاف کر دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، اتنی بری چیز تک پہنچنے کا کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ اگر کسی آدمی نے محسوس کیا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کا حق ضائع کر دیا ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دے، پھر بھی وہ ستا رہی ہے، بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اگر معاملہ بالکل ہی جہاں سے آگے بڑھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی موقع رکھا ہے کہ دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی یہ سمجھتی ہے، عام طور پر عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے شوہروں کی طرف سے ان پر جو بہت زیادتی کی جاتی ہے یا سسرال والوں کی طرف سے زیادتی کی جاتی ہے تو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں خودکشی کا راستہ اپنا لیتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر دونوں کی فہمائش کی جائے، سمجھایا جائے، انہیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی ترغیب دی جائے، شوہر کو یا سسرال والوں کو تنبیہ کی جائے کہ اگر آپ کے ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا تو آپ کے اوپر جو ہے مقدمات لگائے جائیں گے، یا اسی طرح پر جو ہے آخرت اور اللہ کا خوف ان کو دلایا جائے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے تو پھر وہاں پر بھی وہ گنجائش بچی بھی رہتی ہے کہ دونوں اپنے اپنے راستے کو گفت و شنید کے ساتھ، آپسی بات چیت کے ساتھ الگ کر لیں، پھر وہ لڑکی کسی اور جگہ نکاح کر لے، شوہر کسی اور جگہ چلے جائے، تو اس طرح پر جو ہے معاملے کے ساتھ آسانی سے ہر چیز کا حل ممکن ہے۔ لیکن اس کے بجائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی انتہائی درجے کی بری اور انتہائی درجے کی جو ہے غلط چیز کا اختیار کر لیں گے، انتخاب کر لیں گے، تو یہ بہت ہی بڑی بری بات ہے۔ تو مسلمانوں میں خصوصیت کے ساتھ اسی طرح عام انسانوں میں بھی اس بات کو بار بار ذکر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ آدمی مایوس ہرگز نہ ہو، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ خودکشی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی جب بے روزگار ہو جاتا ہے تو وہ اس راستے کو اپنا لیتا ہے۔ بے روزگاری، بھوک مری، افلاس، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قدیم زمانے میں لوگ اپنے اولاد کا قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو افلاس سے قتل مت کرو یا افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ دونوں چیزیں ہیں، مفلس ہو کر بھی قتل کیا جاتا ہے یا مفلسی کے اندیشہ رہ کر بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پر جو لوگ اپنے آپ کی بھوک میں، پیاس میں، افلاس میں، بے روزگاری میں مبتلا ہو کر ہلاکت کے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بالکل غلط راستے کا اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ رکھیں، تقوی اختیار کریں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آدمی متقی بنے، اللہ کا لحاظ کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے تو اللہ تعالیٰ رزق کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اسی آیت کے آگے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ خودکشی کے اندر آدمی اس وقت مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ پر سے اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ اٹھ جاتا ہے، تب جا کے وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی حالت آئی ہے اس حالت کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس موقع پر اسے کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو تو
تو اس وقت اگر یہ دعا پڑھتا رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہم کو کافی ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے، تو زبان سے اس کا ورد بھی کرتے رہے اور دل میں اس پر پورا یقین رکھے اور مضبوط عقیدہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ہٹا دے گا اور مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اسی طرح راحت اور آسانیاں میسر ہوگی۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آدمی مصیبت میں پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ہلاکت کے قریب پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اتنے کھلے اور واضح ہدایات کے باوجود اگر مسلمانوں کے اندر اس چیز کا رجحان ہو یا اس چیز کے خیالات اور خودکشی کے جو ہے آثار نظر آتے ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم کو اپنا ایمان مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی مضبوطی یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور ہم یہ مضبوط عقیدہ رکھ لیں، اپنے قلب میں اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، چاہے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو یا برا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے اگر برائی ہے تو ختم ہو جائے گی اور اچھائی ہے تو اللہ کے حکم ہی کے مطابق وہ باقی رہے گی، اور اس عقیدے کو ہم مضبوط بٹھا لیں تو انشاءاللہ ہم مایوس بالکل نہیں ہوں گے۔ اور ایک اہم چیز میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے بڑوں کے سامنے اس معاملے کو پیش فرمائیں بطور مشورے کے۔ کسی سے مشورہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم دینی معاملات میں کاؤنسلنگ ضرور لیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی کسی کاؤنسلر کے پاس پہنچتے ہیں، اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے معاملے میں مشورہ کرتا ہے، دینی معاملات میں کسی عالم سے مفتی سے بھی جو ہے ہم مشورے پوچھتے ہیں۔ اسی طرح پر ہم کبھی کبھار کسی پریشانی میں گر جائیں، کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو کسی اچھے آدمی اچھی شخصیت کے پاس پہنچ کر جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ان کے پاس پہنچیں، ان کے سامنے اپنے حالات پیش فرمائیں، تو وہ ضرور کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ اس مشورے کے مطابق ہم آگے کے معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مایوسی کے بادل نظر آ رہے ہیں، جب ہم کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بادل چھٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خوشی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، تکلیف کو بیان کرنے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے، لہذا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ آدمی جو زیادہ تر خلوت کے اندر مبتلا رہتا ہے اور کسی سے ملنا جلنا اور دوسروں سے اپنے بات چیت اور معاملات میں مشورہ نہ کرنا، ایسی جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہی ڈپریشن کے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو برداشت نہ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے اس طرح پر انتہائی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ تو لہذا ایک مشورہ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم غم وغیرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے۔ تو ہم صبر کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعاون فرمائے گا، نصرت فرمائے گا اور یہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے محسنین اور دوست احباب یا ہمارے بڑوں کے ساتھ سامنے پہنچ کر اپنے معاملات کو رکھیں گے تو وہ بھی صحیح رہنمائی کریں گے، مشورہ دیں گے، اور ہم ان کے سامنے کہنے کی وجہ سے جو مصیبتیں جو غم وغیرہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا ذہن تھوڑا سا خالی ہو جاتا ہے اور پریشانیاں ذہنوں سے ہٹ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ایسے برے اقدام سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم غصے سے پرہیز کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا ایک ہی جملہ، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ مطلب یہ ہے
کہ یہ جتنے غلط اقدام ہوتے ہیں، چاہے کسی کو مارنے کا ہو، کسی کو ڈانٹنے کا ہو، وہ سب برے کام جو ہے اس کا اصل نتیجہ غصہ ہی ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے ہم یہ کوئی کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ خودکشی پر جو اقدام ہے یا اسی طرح پر اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے جو خیالات ہیں وہ بھی بیجا غصہ ہے۔ دیکھیے غصہ تو انسانی فطرت میں ہے، کبھی کبھار نااتفاقی یا اپنی سوچ کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کو غصہ تو آتا ہے، لیکن غصے سے بچنے کے لیے، آئے ہوئے غصے کو ہٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اگر غصہ آ جائے ہم کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پر جو ہے غصے کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کا ورد، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آدمی جو ہے غصے میں کچھ غلط قدم اٹھا لیتا ہے تو جب غصے سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، تب پھر وہ غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کی جو وضاحت ضروری تھی کہ موجودہ دور میں یا موجودہ ماحول میں غیر مسلمین کے اندر جس طرح چل رہا ہے خودکشیوں کا رجحان، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یا آپسی نااتفاقی کے اندر مبتلا لوگوں کے اندر، اسی طرح کے کچھ اثرات مسلمانوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہمارے مسلیان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ یہ خودکشی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، ان اسباب سے بچنا کس طرح پر ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں، آپس میں تعلقات کو مضبوط کریں، کسی ہمارا اپنا حق ضائع ہوتا ہے تو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کسی کو اپنا مشیر بنا لیں۔ اگر ایسی چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی ہماری بہن، کوئی بھی ہماری بیٹی اس طرح کا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بری چیز سے اور اس طرح کے خیالات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔